بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله ورضي عن أصحابه وسائر الصالحين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. We were studying the political system of Islam. I will re-emphasize upon the fact that please do not consider that what we will be studying under this topic, political system of Islam, it is not a detailed account or an explanatory account of the political system of Islam. What I am going to do is I am going to only to introduce to you what political system of Islam is, because there is a lot of detail to many different aspects of political system of Islam, and we cannot cover each and everything. So let this thing be very clear in your mind that you are not going to learn each and every aspect of the political system of Islam in detail. Rather, what I am going to do is I'll be introducing to you the basic principles of of Islamic political system, basic principles whose details can be differed upon. Secondly, whatever we are going to study right now, or we have studied, I will point out what thing is absolutely exclusive and what is not exclusive. The majority of the political system of Islam is not exclusive. What does exclusive mean? It is not. There is no one version of it. There can be more than one views regarding it. Okay? So you should always keep your mind open. पहली बात तो ये दिमाग में रखिए. अभी हम आगे जाएंगे तो मैं इसको और ज़्यादा आपको समझाऊंगा कि one of the basic reasons why we are unable to understand Islam correctly, or there are confusions in the mind of people who wants to follow and understand Islam, is कि उनके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि इस्लाम में everything is either black and white, it's in the scheme of black and white, या सही है या गलत है, और इस्लाम ने एक एक डिटेल चीज बताई हुई है हमें. Islam, there is no doubt that Islam is a code of life. It is not a simple religion. It is a code of life. It has directives, it has information, it has rulings, it has guidance for every aspect of life. Lekin what does this mean that it has guidance for every aspect of life? Does it mean that Islam in detail tells you everything? No, never. ये हो भी नहीं सकता था, और अगर ये होता तो ये सबसे बड़ी दलील होती कि इस्लाम अल्लाह की तरफ से नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं which keep on developing, जो कि टाइम और स्पेस के साथ चेंज होती रहती हैं. ना टाइम स्टैटिक है ना स्पेस स्टैटिक है. हालात, वाकयात, वक्त, लोग, माशरे, सिविलाइजेशंस, सोसाइटीज, ये सारी तब्दील होती रहती हैं, डेवलप होती रहती हैं, अंडर डेवलप होती है, चेंज होती है. तो ये एक 2 + 2 = 4 की तरह एक चीज बता देना, ये तो सबसे बड़ी दलील होती है उस चीज की कि ये चीज हमेशा के लिए नहीं है. उसके इस्लाम की डायनामिकिज्म, ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि ये अल्लाह की तरफ से, और ये आखिरत तक, रहती दुनिया तक रहेगा. बात समझ आ रही है? तो ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि कोई ऐसी चीज नहीं है इस्लाम में कि अल्लाह ताला ने कोई किताब आपको कुरान दिया हुआ है लेकिन कोई डिटेल्ड वर्किंग की हुई है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, फिर मेंबर कौमी असेंबली कैसे चुने जाएंगे, फिर उनकी ये क्या डिटेल होगी, और फिर ये क्या डिटेल होगी, और इसका क्या जुर्म है, और उसका क्या. इस तरह नहीं है. इस्लाम ने स्पेशली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर प्रिंसिपल गाइडेंस दी है, और डिटेल्स को सोसाइटी के ऊपर और टाइम के ऊपर छोड़ दिया है. दिस इज व्हाट मेक्स इस्लाम मिराक्युलस. दिस इज द मिराक्युलस क्वालिटी ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम हर वक्त के साथ वो करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल उसके सेम रहेंगे. ये नहीं है कि वो अपने प्रिंसिपल्स ही चेंज करता रहता है, नहीं, इस्लाम प्रिंसिपल चेंज नहीं करता, लेकिन डिटेल्स के अंदर चेंज आ सकती है. मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल दूंगा. हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से खुलफा राशिदीन बने. Why did we study that? Because we said that the perfect Islamic model,
the perfect Islamic model in which, or the perfect Islamic time era in which Islam was absolutely and completely, in which Islam was absolutely and completely implemented in its letter and spirit. It was absolutely and completed, implemented in its letter and spirit over the entire spectrum of human life. Over the entire spectrum of human life, whether it be social, political, economical, psychological, or spiritual or individual life. It was done in the time of the four rightly guided caliphs after the Prophet. The time of the Prophet ﷺ and the time of the four or five rightly guided caliphs. समझ आ गई बात क्या नहीं आ गई? ये दिमाग में रखना बिठाना बहुत जरूरी है कि इस्लाम जो है, it was totally and completely implemented in letter and spirit over the entire spectrum of human life, whether it be individual life or social or collective life, political, social, economical, psychological, spiritual, every perspective इस वक्त implement रहा है. तो इस वजह से हमारे लिए जो माइलस्टोन है वो ये दौर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर और फिर खुलफाए राशिदीन का दौर, which are five. फोर फेमस है, फाइव हमने कहा था कि इमाम हसन भी है, लेकिन इमाम हसन का टाइम कोई बहुत ही कम है, इस वजह से चार मशहूर है, चार ही कहा जाता है, खुलफाए राशिदीन चार ही कहा जाते हैं, लेकिन असल में पांच है और पांच के ऊपर सबका इत्तेफाक. पांचवें का नाम इस वजह से नहीं लिया बहुत ज्यादा होता क्योंकि वो बहुत ही कम था, बेचारे सिर्फ 5 महीने रहे, इस वजह से ये इशू थे. ठीक है, हमने इस वजह से ये पढ़ा, इस वजह से हमने इन लोगों को देखा कि हाउ डिड दे बिकम द लीडर्स ऑफ दिस स्टेट, how were they chosen as the leader of the state, because the way in which they were elected, the way in which these rightly guided caliphs will be elected, this would tell us what is the actual Islamic system of election, of deciding who will be the head of the state. तो जब हमने चारों को पढ़ा तो हमने ये बात देखी कि उन चारों के अंदर one thing was very common. All the four caliphs, they were selected or they were elected in different ways. सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सकीफा बनी साइदा में फैसला हुआ और फिर खलीफा बने अवामुन नास को बताने के बाद. हजरत उमर को हजरत अबू बकर ने नॉमिनेट किया, हजरत उस्मान को 6 लोगों ने इलेक्ट किया, हजरत अली को थोड़े से लोगों ने आकर सिविल वॉर के अंदर इलेक्ट किया. तो क्या ये चारों तरीके मुख्तलिफ नहीं नजर आ रहे? ये चारों तरीके मुख्तलिफ है. तो इसका क्या मतलब है कि इस्लाम में क्या है? इस्लाम में एक बात याद रखिए कि इन चारों तरीकों के मुख्तलिफ होने के बावजूद एक चीज ऐसी है जो इन चारों में कॉमन है, एक चीज ऐसी है जो इन चारों में कॉमन है, और वो चीज क्या है? वो है पब्लिक एक्सेप्टेंस. All the four were elected and accepted by the public. कोई भी ऐसा नहीं था जो कि चंद लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर आकर हावी और काबिज हो गया था. कोई भी खलीफा ऐसा नहीं था. सैयदना अबू बकर का जब फैसला सकीफा बनी साइदा में हुआ तो क्या अबू बकर उस वक्त खलीफा बन गए? नहीं. हमने ये बात देखी कि हज़रत अबू बकर ने आकर खुतबा दिया, अहले मदीना के सामने सारी चीजें रखी और अहले मदीना ने उनको इंडोर्स किया. हजरत उमर को जब हजरत अबू बकर ने नॉमिनेट किया तो क्या इख्तलाफ नहीं हुआ था? क्या डायलॉग्स नहीं हुए? क्या हजरत अबू बकर ने अपनी नॉमिनेशन लोगों के सामने नहीं रखी? अगर लोग रिजेक्ट करते तो हजरत अबू बकर उमर कैन नॉट बी द कैलिफ. हजरत उस्मान का भी ऐसा हुआ और हजरत अली का भी. हजरत अली ने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये बात अपनी इलेक्शन से पहले कह भी दी. इसका मतलब क्या है? कुरान और हदीस के अंदर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अ लेजिटिमेट रूलर of any Muslim state, legitimate ruler of any Muslim state will be that ruler who is accepted by the majority of the population and who is favored by the majority of the population. Not all, but the majority will accept him. He will be according to the will of the majority of the population. ये बात बिल्कुल बात है. अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह शूरा में फरमाया व अमरुहुम शूरा बैनहुम, and their matters will be settled according to their consultation या by their consultation. जो मुसलमान है
اس کا ہر فیصلہ جو ہے, اس کی ہر ایشو جو ہے, وہ کیسے سیٹل کرے گا مسلمان؟ شورا کے ذریعے سے, کنسلٹیشن. چاہے وہ کلیکٹیو لائف ہے, چاہے وہ انڈیویجول لائف. میاں بیوی کے درمیان کوئی فیصلہ لینا ہے تو کوئی ایک فیصلہ صادر نہیں کر دیتا, حکم صادر نہیں کرنا, شورا ہوگی, کنسلٹ کریں گے میاں بیوی ایک دوسرے کو, اور وہ کوئی ایگریڈ اپون فیصلے کے اوپر پہنچیں گے. خلیفہ مقرر کرنا ہے, لیڈر آف دی اسٹیٹ مقرر کرنا ہے, کوئی ڈنڈے کی زور کے اوپر لیڈر آف دی اسٹیٹ نہیں بن سکتا, کسی کو زبردستی بٹھایا نہیں جا سکتا لیڈر آف دی اسٹیٹ بنانے کے لیے. عوام الناس سے کنسلٹ کر کے ان کی رضامندی کے ساتھ لیڈر آف دی اسٹیٹ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی there is a صحیح حدیث of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, I think it's in Sunan Abu Dawud or Ibn Majah and Tirmizi, in which رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ تم میں سے تمہارے بدترین حکمران وہ ہوں گے جو تمہیں لعنت کریں گے اور تم ان پر لعنت کرو. بدترین لوگ کون ہیں؟ حکمران کون ہیں کہ جن پہ آپ لعنت کریں, آپ کہیں کہ آپ دیکھ لیجیے اپنے آج کے حالات, آج حکومت کو, ہم لوگ اپنی حکومتوں کو کیا اچھا سمجھتے ہیں اور حکومت کے عوام کو اچھا سمجھتی ہے. بدترین حکمران ہے وہ لوگ ہیں کہ جو حکمران عوام پہ لعنت کر رہا ہوگا اور عوام حکمرانوں کے اوپر لعنت کر رہا ہے. There is another صحیح حدیث in Sunan Ibn Majah in which the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ تمہارا بہترین رولر اس وقت تک ہوں گے, تمہارے پاس تمہارے رولرز اس وقت تک بہترین لوگ ہوں گے جب تک کہ تمہارے سب سے زیادہ امیر بندہ, تمہارا جو امیر لاٹ ہے, جو ویلدی لاٹ ہے سوسائٹی کی, وہ سب سے زیادہ سخی ہو. اور جب ایسے حالات ہوں کہ جو امیر لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ سخی بھی ہے, تو تمہارے لیے زمین کی جو پشت ہے, مطلب زمین کا جو اوپر والا حصہ ہے, وہ زمین کے اندر والے حصے سے یعنی قبر سے بہتر ہے, یعنی تمہارے لیے زندہ رہنا بہتر ہے. لیکن اگر وہ وقت آئے کہ تمہارے اوپر بدترین لوگ اس وقت ہوں گے جب تمہارے امیر ترین لوگ سب سے زیادہ کنجوس ہوں گے. جتنا امیر ہوگا وہ اتنا ہی کنجوس ہوگا, تو اس وقت تم پر سب سے بدترین لوگ حکومت کر رہے ہوں, اور اس وقت تمہارے لیے زمین کا پیٹ زمین کی پشت سے بہتر ہے. مطلب اس وقت بہتر یہی ہے کہ بندہ مر جائے, خودکشی نہ کرے, لیکن مرے ہوئے لوگ زیادہ امن میں ہوں گے بنسبت زندہ لوگوں فتنوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ there can be no caliph without consultation, there can be no leader without consultation. کنسلٹیشن کے بغیر کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا, کوئی قابض نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اب اچھا اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ the concept is کہ leader has to be elected and it has to enjoy, the leader has to enjoy the acceptance of the majority of the population. This is very clear in Quran and Hadith, and all the scholars agree with this. Lekin how do we know the acceptance? How do we know whether a leader is accepted by the majority or not? How do we know that? What is the mechanism of knowing the view of the majority of the people? What will be the mechanism? کیا اسلام نے کوئی میکینزم بھی دیا؟ نہیں, کوئی میکینزم نہیں دیا. جس طریقے سے بھی ٹائم اور سوسائٹی کے مطابق آپ پتہ کروا سکتے ہیں وہ میکینزم ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو میجورٹی کی اوپینین پتہ چل جائے. اور دیکھیے یہ بڑی لاجیکل بات ہے, بالکل صحیح بات ہے اسلام کی. کیوں؟ کیونکہ ایک چھوٹی اسٹیٹ کے اندر میکینزم ڈفرینٹ ہوگا بنسبت ایک بڑی اسٹیٹ کی. گاؤں کی اسٹیٹ کے اندر, نومیڈک لائف کے اندر وہ میکینزم مختلف ہوگا بنسبت ایک سویلائزڈ اور اربن لائف کے. رورل لائف کے اندر اختیارات مختلف طریقے سے ہوتے ہیں, فیصلے اربن لائف میں مختلف ہوتے ہیں, نومیڈک لائف میں مختلف ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتا تھی کہ سوسائٹی ڈیولپ کرے گی, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پرنسپل بتا دیا, رسول اللہ اور اسلام نے پرنسپل بتا دیا کہ لوگوں کی ایکسپٹنس چاہیے. کس طرح چاہیے؟ یہ ٹائم اور اسپیس کے مطابق آپ جس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ چاروں خلفاء کے اندر ہی ود ان دی اسپین آف 40 ایئرس چاروں خلفاء کا ڈفرنٹ طریقہ تھا چوز ہونے کا, الیکٹ ہونے کا, لیکن چاروں میں ایک بات کامن تھی کہ پیپلز ایکسپٹنس واز دیئر. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پیپلز, کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ آج آپ یہ کہیے
کہ ایسا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنے بڑے لیڈرز ہیں عوامی طور کے اوپر. فرض کریں عوامی طور پہ میں یہ کہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھے اور برے, میں مثال دے رہا ہوں, میں فی الحال یہ بات نہیں کر رہا اچھا ہے کیا برا ہے, صحیح ہے کیا غلط ہے, میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ عوام کی رائے کیسے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ووٹنگ سسٹم کر لیں, ہر کوئی ووٹ دے اور پھر ووٹوں کو گن لیں, اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ عوام کی رائے کیا ہے. تو یہ بھی شرعی طریقہ ہے, ٹھیک ہے, عوام کی رائے پتہ چل رہی ہے, ٹھیک طریقہ ہے. ایک طریقہ کیا ہو کہ آپ کہیں نہیں یار ووٹنگ شوٹنگ نہیں, ایسا کرتے ہیں اگر آج ہم پاکستان میں, مثال پاکستان کی دے رہا ہوں, تو کتنے ایسے لیڈرز ہیں جن کے اوپر پوری قوم متفق ہے. کچھ لوگوں کا لیڈر نواز شریف ہے, کچھ لوگوں کا لیڈر زرداری اور بلاول ہے, کچھ لوگوں کا لیڈر فوج ہے, کچھ فوج کو پسند کرتے ہیں, کچھ لوگوں کا لیڈر عمران خان ہے, کچھ لوگوں کا لیڈر فضل الرحمان ہے, کچھ لوگوں کا لیڈر سراج الحق صاحب ہے جماعت اسلامی والے, کچھ لوگوں کے لیڈر محسن نقوی ہیں, کچھ لوگوں کے لیڈر مینگل صاحب ہیں بلوچستان میں, کچھ لوگوں کے لیڈر اسفندیار ولی اور یہ لوگ ہیں اے این پی والے, کچھ لوگوں کے لیڈر یہ 9 لوگ ہو گئے, کوئی لوگ حقانی صاحب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, یہ 10 ہو گئے. یہ 10 اب ایسے لوگ ہیں جو تقریباً پوری پاکستانی 10 لوگ جو ہیں یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تقریباً آل دی سیگمنٹس آف پاکستانی پاپولیشن. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کچھ اس طرح آپ ایک چھوٹے موٹے لیڈر نکل گئے, لیکن ان 10 سے میجورٹی آ گئی. اگر یہ 10 کسی ایک کو الیکٹ کر لیں بالکل کھلے دل سے, 10 کے 10 کسی ایک پر اتفاق کر, کسی بھی چیز کے اوپر اتفاق کر لیں, تو ہم یہ اطمینان سے کہہ سکیں گے کہ پاکستان کے لوگوں کی یہ رائے, اگر 10 کے 10 اتفاق کر لیں یا 9 بھی کر لیں چلے, تو میجورٹی کی یہ رائے ہے. تو کیا اس میں کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے. اصل چیز کیا ہے کہ لوگوں کی رائے پتہ چلے, ایکسیپٹنس. آپ کہیں نہیں بھائی یہ بھی صحیح نہیں, میں تو ایڈلٹ فرنچائز کے قائل ہوں کہ ایڈلٹ بالغ لوگوں کے آپ ایک حد لگا دیجئے عمر کی یا پڑھائی کی, کہ اس سے اوپر کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون لیڈر ہو, اور اس کی پھر ہم ووٹنگ کرا لیں, یہ بھی ٹھیک ہے. اگر اس سے پتہ چل رہی ہے یہ بھی ٹھیک. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, اور یہ اعتراض حضرت ابوبکر کی زندگی کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں بھی ہوا تھا, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو چند لوگوں نے کیا تھا, کدھر سے باقی لوگ, نہ حضرت علی تھے نہ کوئی تھے, یا پھر حضرت عمر کو صرف حضرت ابوبکر نے نامینیٹ کر دیا. کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو صرف ابوبکر کی نامینیشن کی وجہ سے خلیفہ بنایا گیا, حالانکہ باقی لوگوں نے ان کو چوز نہیں کیا, وہ تو نامینیٹ کیا تھا. یہ مغالطہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھار لیڈر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنا پاپولر لیڈر ہوتا ہے کہ اس کی رائے پوری سوسائٹی کی رائے ہوتی ہے. اب اس بات کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس 2 ریسنٹ ہسٹری میں سے 2 ایگزامپلز ہیں, میں آپ کو دے سکتا ہوں. ریسنٹ ہسٹری میں 2 ایگزامپلز ایسی ہیں کہ لیڈر اتنا پاپولر ہے کہ وہ کوئی بات کہے تو وہ پوری قوم کی بات ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں, 1947 کے اندر جب پاکستان بنا, اس وقت پاکستان کا صرف ایک لیڈر تھا, اور وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح. ہر پاکستانی without any exception قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا لیڈر مانتا. اب آپ یہ سوچئے اور ذرا کھلے دماغ سے اور تحمل سے سوچئے کہ ایسا ہو کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 1948 میں زیارت سے ریڈیو پاکستان کے اوپر تقریر کرتے, اور وہ کہتے صاحب دیکھیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے, اور اب میں زندہ شاید اب میں زیادہ نہ رہ سکوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو میں نے بہت سوچا, اور میں بہت عرصے سے سوچ رہا ہوں, اور میں نے اپنی پوری کوشش کر لی, اور میں نے بہت سوچ و بچار کے بعد اور بہت وہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پرسن اے بندہ پرسن اے ول بی دی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آف پاکستان آفٹر, کہ مجھے اس کے اوپر پورا اعتبار بھی ہے, وہ صحیح بندہ بھی ہے, وہ پاکستان کے لیے بھی صحیح ہے, وہ کوئی وہ قائد اعظم اس کی پوری ایشورٹی ہے, اور کہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسن اے ول بی پاکستان لیڈر آفٹر. کیا اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا بندہ ہوتا جو قائد اعظم کی اس بات سے اتفاق نہ کرتا یا قائد اعظم کی یہ بات نہ مانتا؟ امپاسبل. ہر کوئی مانتا. تو کیا یہ قائد اعظم کا فرد واحد کا فیصلہ ہے؟ نہیں, وہ فرد واحد ایسا مقبول لیڈر ہے
کہ جس کا فیصلہ قوم کا فیصلہ ہوتا ہے. اور ایسے لیڈر بہت کم ملتے ہیں, ایسے لیڈر نہیں ملتے, بہت کم ہوتے ہیں ہسٹری کے اندر. اور یہ پاکستان, اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کسی کے گھر آپ کے وہ لوگ زندہ ہیں, دادا دادی جو کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہوش کی آنکھوں سے, تو ان سے آپ پوچھیے گا قائد اعظم کی کیا حیثیت رحمۃ اللہ علیہ. ابھی اس سے اور تھوڑی سی اور ریسنٹ ہسٹری میں آ جائیے. 19 کیا نام ہے اس کا, فروری, یہ ہے بات فروری 1979. In February 1979, what happened? Iran, Islamic Revolution came in Iran. February 1979 کے اندر ایران کے اندر انقلاب آیا تھا, اسلامی انقلاب, جس کے لیڈر تھے امام خمینی صاحب. امام خمینی صاحب جب ایران آئے ریولوشن کے بعد, تو امام خمینی اس وقت فرانس میں رہتے تھے, تو فرانس کے ایک چارٹرڈ طیارے سے وہ ایران تہران پہنچے. اور جب وہ تہران پہنچے تو پورا شہر دہی شاید غالباً سارے لوگ امنڈ آئے ایئرپورٹ کے میں ان کا استقبال کرنا. اور یہ بات بالکل واضح تھی کہ شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو ایران میں اس وقت فروری 1979 میں جو کہ امام خمینی کو اپنا لیڈر نہ مانتا ہو. شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو. ٹھیک ہے, امام خمینی سے پہلے جو شہنشاہ ایران تھا وہ ملک سے فرار ہو چکا تھا, رضا پہلوی جو تھا, اور جانے سے پہلے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا شاہپور بختیار, اس کو وہ وزیر اعظم مقرر کر کے شہنشاہ ایران جا چکا تھا. لیکن کیونکہ ایران میں ریولوشن آ چکی تھی اور امام خمینی واپس آ رہے تھے اور تمام لوگوں کا ایک وہ تھا, تو اس نازک صورتحال کو دیکھ کر وزیر اعظم ہاؤس سے شاہپور بختیار بھی بھاگ گیا. جب وہ ایران پہنچے, تہران کے ایئرپورٹ پہ پہنچے امام خمینی, تو اتنی جگہ نہیں, ان کے ہاتھ میں تصویر تھی, وہ ویڈیوز موجود ہیں, غالباً ذکر کر رہے تھے. اور جب وہ نیچے طیارے سے اترے تو ان کے چلنے کی جگہ نہیں تھی بالکل بھی لوگوں کی, تو میرا خیال ہے کہ ان کو لفٹ کیا گیا تھا, میرے ہیلی کاپٹر سے لے گئے تھے. لیکن جیسے ہی وہ اترے تہران میں تو لوگوں نے ان کو آ کے کہا کہ بھائی حالات بہت خراب ہے اور نازک ہے, ملک میں کوئی وزیر اعظم ہی نہیں ہے, کون دیکھے گا. اور جو وزیر اعظم تھا وہ بھاگ گیا ہے. تو امام خمینی نے کیا لکھا, انہوں نے ایک کاغذ کا پرزہ لیا, ایک چھوٹے سے کاغذ کا پرزہ, اور اس کے اوپر ایک نام لکھ دیا, اور اس پرزے کے اوپر لکھا مہدی بازرگان. ان سے جب یہ ان کو کہا گیا کہ امام صاحب حالات بہت نازک ہیں, اس قدر نازک ہیں کہ کوئی وزیر اعظم ہی نہیں ملک کا, تو نے ایک پرچہ لیا امام خمینی نے اور اس کے اوپر نام لکھا مہدی بازرگان, اور وہ اس وقت سے ہو گئے پرائم منسٹر. تو وہ جو امام خمینی نے نام لکھا ہے مہدی بازرگان کا, اور جس صرف ایک پرچے کے اوپر ایئرپورٹ پہ جہاز کی سیڑھیوں سے اترتے ہی اس پہ نام لکھنے سے مہدی بازرگان پرائم منسٹر بن جاتے ہیں ایران کے, تو کیا وہ پاپولر الیکشن والے پرائم منسٹر نہیں کہلائیں گے؟ بالکل کہلائیں گے. کیا کسی نے امام خمینی کے اس لکھنے سے اختلاف کیا ہوگا؟ کسی نے. وہ لیڈر تھے, ہر دل عزیز محبوب لیڈر. تو اس وقت کیا یہ الزام یا یہ اعتراض اٹھانا لاجیکل ہے کہ یہ تو ایک خمینی کا, امام خمینی کا ایک کون سا آرڈر ہوتا ہے, پریزیڈنشیل آرڈر تھا بس, کہ لوگ نہیں چاہتے تھے, لیکن امام خمینی کے پاس پاور نہیں, پاور بھی تھی, اور وہ پاور کس کی تھی؟ لوگوں کی پاور, کہ جو بات خمینی کہتے تھے وہ لوگوں کے دل کی بات تھی, کیونکہ وہ ان کے دل کے لیڈر تھے. تو یہ بات کہنا کہ یہی کسی قسم کی پاپولیرٹی حضرت ابو بکر کی, کہ وہ جب ابو بکر نے ایک بات کہتی تو لوگ مان جاتے تھے, بس ابو بکر نے کہتی. حالانکہ اس وقت تو سمجھایا بھی ابو بکر نے, لوگوں نے وہ بھی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بات کرنا کہ یہ تو بالکل ہے, اصل میں آپ یہ بات دیکھیے ذرا, یہ بات سوچنی چاہیے کہ بے شک طریقہ سپرفیشل جو طریقے تھے وہ مختلف ہوں, لیکن کیا پبلک ول کبھی وہ ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی. تو یہ بات اسلامک گورنمنٹ کے اندر انتہائی امپورٹنٹ ہے. اٹ از آف ایکسٹریم امپورٹنس کہ the leader of the state of any Muslim state
or the leader of the Islamic State has to be popularly accepted. He must have popular acceptance behind him. Majority की acceptance उसके साथ होनी चाहिए. इस्लाम ने किसी तौर के ऊपर काबिज होकर हुकूमत करने की इख्तियार नहीं दिया, किसी को जायज नहीं करार कि कोई जबरदस्ती आए और लोगों की गर्दनों के ऊपर जबरदस्ती हुक्मरान बन के बैठ. इसकी इजाजत इस्लाम के अंदर कहीं भी नहीं. ठीक है, तो ये बात बिल्कुल वाजे आपकी रहे कि ये एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर शूरा का, कि बिल्कुल कंसल्टेशन के अलावा और किसी तरीके से हुकूमत पैदा नहीं. देख ली, और इसकी कोई भी, इस शूरा को जानने के कोई भी तरीका हो सकता है. आप किसी भी तरीके से ये बात जान सकते हैं कि क्या चीज शूरा, क्या लोग चाहते हैं और क्या लोग नहीं चाहते. समझ आ रही है बात? ये बात समझ लीजिए, ये बात बहुत जरूरी है. और खुलफाए राशिदीन इसी तरीके से हुए. मैंने ये बात आपको क्यों डिटेल में समझाई है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो नॉमिनेशन के थ्रू आए थे, तो इसका मतलब है हर किस्म की नॉमिनेशन एक्सेप्टेड है. नहीं, not every type of nomination is accepted in Islam. Only that nomination is accepted which has popular acceptance. बच्चा एक जाबिर जालिम हुक्मरान आकर किसी को नॉमिनेट कर दे जो कि खुद ही एक्सेप्टेड नहीं था लोगों के अंदर, तो उसकी एक्सेप्टेंस भी जायज नहीं होगी. जायज नहीं, ये नाजायज होगी, बिल्कुल नाजायज होगी इस्लाम के अंदर. तो कुछ लोग ये समझते हैं, बेचारे वो लोग ये समझ बैठे कि इस्लाम के अंदर ये इंपॉर्टेंस नहीं है इस बात की कि लोग क्या चाहते हैं. आप नॉमिनेट भी कर सकते हैं जिस तरह के हज़रत अबू बकर ने किया. आप सेलेक्टिव शूरा भी करा सकते हैं जिस तरह हज़रत उमर. सेलेक्टिव शूरा क्या होती, वो 6 लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे. जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी 10 पाकिस्तानी लीडर्स की, वो जो 6 सहाबा जिन्होंने हज़रत उस्मान को सेलेक्ट किया, वो पूरी उम्मत को रिप्रेजेंट कर रहे थे. वो लीडर्स थे उस वक्त कौम के. और हर कोई ना कोई हज़रत अली का मानने वाला था, कोई हज़रत उस्मान का, कोई हज़रत तलहा का, कोई हज़रत जुबैर का, इस तरह के. और जो उनका फैसला था वो पूरी उम्मत का फैसला हो गया. बात समझ आ रही है? तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये. और दूसरी बात जिसको मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ, इस पे हम लोग कल हम अगली क्लास लेंगे इंशाल्लाह. कल इसके ऊपर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि हम लोग ये देखेंगे कि इस्लाम के अंदर लॉ कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स स्टेट. लॉ में जो, इस्लाम में जो बेसिक इंपॉर्टेंस है वो लॉ की, शरिया लॉ की. एंड देन स्टेट इज अंडर लॉ, इट इज नॉट द अदर वे अराउंड. बाकी तमाम सिस्टम्स के अंदर द स्टेट कम फर्स्ट एंड देन द लॉ कम्स टू प्रोटेक्ट द स्टेट. द स्टेट कम फर्स्ट इन एवरी पॉलिटिकल सिस्टम. द स्टेट कम फर्स्ट and then the law comes to protect the state. Islam it is opposite. It is the law which comes first and then the state comes to protect the law, not the other way around. The law does not protect the state, rather the state protects the law. ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, और ये वाकई में ऐसी क्या बात है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि बहुत सी ऐसी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम से. और फिर हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स ऑफ एन इस्लामिक गवर्नमेंट. अभी तक के लिए अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं. किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं. कोई सवाल नहीं है? ओके गुड. आप लोगों को मैंने एक छोटी असाइनमेंट दे दी है. मैं एक और असाइनमेंट आपको छोटी सी दूंगा, और भी दूता रहूंगा क्योंकि हमें नहीं पता कि सेमेस्टर किस तरह चलता है. तो मेरे पास इनफ, देखिए हम लोग अगर यूनिवर्सिटी में होते हैं तो हम लोग OHT 1, 2 ये सब कुछ ले रहे होते हैं, लेकिन अभी आपका कुछ भी नहीं हो रहा. तो मैंने आपसे एक असाइनमेंट ले ली है उमर सीरीज वाली. मैं आपसे 2-3 शायद और असाइनमेंट लूँ, और एक बड़ी असाइनमेंट तो आपकी फाइनल है ही है. तो छोटी छोटी असाइनमेंट्स होंगी. तो मैं आपको कल ही इंशाल्लाह एक और छोटी असाइनमेंट दूंगा जो आपको 1-1.5 हफ्ते में जमा करानी होगी, ताकि मेरे पास इनफ असेसमेंट हो जाए कि अगर खुदा ना खास्ता वैसे तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई एक्सट्रीम मेजर लेना पड़ गया, हालात ठीक ना होए और हमें असेसमेंट पे होए, तो हमारे पास इनफ असेसमेंट हो कि हम आपको असेस कर सकें. क्लियर? यस सर. कोई इशू, मसला तो कोई नहीं है? नो इश्यूज. हाँ,
تو سر ٹھیک ہے ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی سوال ہے تو آپ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس کل لیں انشاءاللہ. ٹائم میں آپ لوگوں کو کنوے کر دوں. ٹھیک ہے. اٹینڈنس ہو گئی ہے. اٹینڈنس دونوں سی آر بیٹھے, دونوں بندے بیٹھے ہوئے. کدھر ہے؟ ایک تو حسنین ہے, دوسرا قاسم ہے. کدھر ہے دوسرا؟ پتہ نہیں سر, کلاس بھی لے رہے ہیں کہ نہیں. Where is the A person? زین عباس. Where is the? یس سر. اٹینڈنس ہے نا یار, اٹینڈنس لے رہے ہو نا تم لوگ؟ یس سر. ہاں دونوں لے کے رکھو, ٹھیک ہے, پھر مجھے دے دینا. ٹھیک ہے. اوکے سر. اوکے, کوئی سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں, اور ابھی پوچھنا ہے تو ابھی پوچھ لیجئے. کل انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ سر. چلیے, کوئی سوال نہیں ہے؟ سبحانک اللہم. کوئی سوال ہے بھائی کسی کا؟ نو سر. نو سر. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.